الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی، انسانوں نے کامیابی کے اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ مالک کی نظروں میں کون انسان کامیاب ہے، اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، وہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ انسانی کامیابی کی انتہا یہ ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جنت کے حصول اور داخلے کے لیے چند اعمال آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ اس توفیق کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی جنت تک پہنچ سکیں۔ جس طرح جنت کامیابی کی انتہا ہے، اسی طرح اس کے اپوزٹ دوسری چیز ہے جہنم۔ یہ انسانی ذلت کی انتہا ہے کہ کوئی انسان، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی ایسا بدنصیب ہو۔ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کا آغاز اسی تجدید عہد اور دعاؤں سے کیا کرتے تھے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جسے تو نے جہنم میں داخل کر دیا وہ ذلیل ہو گیا۔
یعنی انسانی ذلت کی اتھاہ گہرائی یہ ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے. انسانی ذلت یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے، لوگ اس کی قدر نہ کریں، اس کے معاملات آسودہ نہ ہو، اس کے رزق میں تنگی ہو، اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے سواری نہیں ہے. یہ ذلت کا معیار نہیں اللہ کی نظروں میں. اللہ ذلیل انسان اسے سمجھتے ہیں، اور اسے سب سے زیادہ ذلت ملے گی جو جہنم میں چلا جائے گا. اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمین و آسمان کے اندر اللہ کی جتنی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ کرتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ دن اور رات، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا بنانا، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا جانا، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. اور جو ان نشانیوں کو پہچان جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ان کی اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے سامنے قیام، اس کے سامنے رکوع، کھڑے ہیں تو تب بھی اللہ کو فراموش نہیں کرتے، بیٹھے ہیں تو تب بھی مالک کو فراموش نہیں کرتے، اگر لیٹے ہیں تو تب بھی اپنے رب کو فراموش نہیں کرتے. اور یہ زمین و آسمان پہ جتنی نشانیاں ہیں یہ کہتے ہیں اے اللہ تو نے فضول نہیں بنائی. اور پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ کرنے بھی، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس کی معصیت سے بھی بچتے ہیں. اس کے باوجود کہتے ہیں اے مالک ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اے اللہ جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا وہ تو ذلیل ہو گیا. وما للظالمین من انصار. ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں بنے گا جو العیاذ باللہ جہنم میں چلے جائیں گے. ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ، ہم نے ایک منادی کرنے والے کی ندا کو سنا، وہ تیری طرف بلا رہا تھا. ان آمنوا بربکم، وہ کہہ رہا تھا اپنے رب پہ ایمان لے آؤ. فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے. ربنا، اے رب ہمارے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. وکفر عنا سیئاتنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمانا. وتوفنا مع الابرار، ہمارا خاتمہ، ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کرنا. اور یہ بات یاد رکھیں، اس کائنات کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے پاک باز، سب سے زیادہ اللہ کے مقرب، لیکن اس جہنم سے وہ بھی اتنا خوف زدہ تھے کہ آپ ہمیشہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہترین دعا بتلائیے اور اس کا بہترین وقت بتلائیے. آپ نے جو دعا بتلائی وہ یہ تھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللهم إني أعوذ بك من المعصم والمغرم
اور کہا جب نماز پڑھ لو آخری التحیات میں بیٹھو، درود پڑھنے کے بعد یہ نماز کے اختتام پہ اور سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے یہ ضرور التجا کیا کرو۔ کیوں؟ یہ قبولیت کا وقت ہے، اور قبولیت کے وقت کیا کہا؟ جو ذلت کی چیزیں ہیں، جو انسان کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر سکتی ہیں، ان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من المحیا والممات، اے اللہ زندگی اور موت میں جتنے فتنے ہیں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ قرض، چٹی اور گناہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہی وہ امر ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت دعاؤں کے اندر جو سب سے خوبصورت دعا اللہ کو لگتی ہے، انسان جب مانگے اللہ کو وہ انسان پیارا لگتا ہے، وہ دعا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ اللہ سے یہ التجا کرتے رہتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ یہ آگ کا عذاب، جہنم کا عذاب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ذلت کی انتہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ دنیا ہو یا اللہ کے معاملات، دنیا کے قوانین میں بھی ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے، جو انسان اس قاعدے کے مطابق چلے وہ اس قانون کی روح میں وہ کامیاب ٹھہرتا ہے، اور وہ اگر اس کے مطابق نہیں چلتا تو ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت بچوں کے مختلف سٹیپ کے امتحانات ہو رہے ہیں، ہر بچہ اس قانون کو جو اس کلاس میں کتابوں کے ذریعے، نصاب کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے، اس کے مطابق تیاری کرتا ہے تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ ہماری زندگی بھی ایک امتحان ہے، اس میں ہمیں بھی ایک نصاب دیا گیا ہے کہ اس نصاب کے مطابق چلو گے تو جنت مل جائے گی، اگر اس نصاب سے ہٹ جاؤ گے تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نصاب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ نصاب کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب جس کا نام قرآن عزیز ہے، اور دوسرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا طرز زندگی۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے۔ تو ہمیں آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اس جہنم سے بچنے کے لیے ہماری کیا تربیت کی ہے، ہمیں کیا کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے سے بچ سکتے ہیں، اس ذلت سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ وہ آخر کون سا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلی بات، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ کلمہ اعتقاد کے ساتھ، حق کے ساتھ پڑھا، اس کے اوپر جم گیا، اسی پہ اس کی موت آئی، تو اللہ اسے جہنم سے بچا لیں گے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، مدد طلب کرنی ہے تو صرف اللہ سے، استغاثہ لینا ہے تو اللہ رب العزت سے، مصیبتوں سے نکلنا ہے تو اللہ مالک کے حضور التجا کرنی ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ اگر ایک آدمی اس کلمے کو اس عقیدے کے ساتھ، اس حق کے ساتھ لیتا ہے جو اللہ مالک نے اس کے حقوق کو بیان کیا ہے، تو اللہ ایسے انسان کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ آپ نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں
جو انسان اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنائے گا، اس کے مطابق زندگی بھر قائم رہے گا، اسی پہ اسے موت آئے گی۔ وہ کلمہ یہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور جو اس پہ قائم رہتا ہے، اسی پہ اسے موت آتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کلمے کو جانتا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اب ہم صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک تو ہم سب 100 نمبر پہ ہیں، لیکن اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کا جب معاملہ آتا ہے، ہم سے بہت سے لوگ گر جاتے ہیں۔ وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے جو اللہ نے کہا ہے کہ لا الہ، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ، مگر صرف اللہ تمہارا الہ ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، ہماری مصیبتوں کو ٹالنے والا وہ ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی تو نہیں ہے۔ تو جب ہم اوروں سے تصور قائم کریں گے تو اس کلمے کے تقاضوں کو چھوڑ دیں گے۔ نبی صلی اللہ جامع الصحیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جو صبح کے وقت عقیدے اور اچھے ذہن کے ساتھ، حق کے ساتھ ان کلمات کو 4 مرتبہ پڑھتا ہے اور 4 مرتبہ رات کو پڑھتا ہے، اللہ اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک۔ 4 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہم انی اصبحت، اے اللہ میں اس حالت میں صبح کر رہا ہوں، اشہد حملۃ عرشک، اللہم انی اصبحت اشہدک، کہ شہادت دیتا ہوں، واشہد حملۃ عرشک، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں، واشہد حملۃ عرشک وجمیع خلقک، اور تیری ساری مخلوق اس بات کی شہادت دیتی ہے، وملائکتک، تیرے سارے فرشتے بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں، انک انت لا الہ وحدک لا شریک لک، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو 4 مرتبہ یہ صبح پڑھتا ہے اور جب شام آتی ہے تو 4 مرتبہ یہ کہتا ہے، اللہم انی امسیت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک۔ اللہ اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ لیکن صرف یہ کلمات کہنے کی حد تک نہیں، ان کلمات کی روح کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں، اسی پہ زندہ رہیں، اسی پہ ہمیں موت آئے تو پھر یقین جانیے اللہ ہمیں جہنم سے ضرور بچا دیں گے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو انسان اس حالت میں اسے موت آئی، اس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اسے اللہ ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو انسان اس حالت میں مرا یا اس حالت میں زندہ رہا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا تھا، اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کریں گے، وہ نہیں بچے گا۔ تو جہنم سے بچنے کا بہترین طریقہ اپنے عقیدے کو درست کریں۔ جب ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا پھر بہت آسان عمل ہے جو انسان اپنی زندگی میں کرے تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اس میں ایک نماز ہے، نماز
اس کے متعلق سورت مدثر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے عوض جہنم میں گروی بڑھا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین، مگر جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں. اور فی جنات یتساءلون، اہل جنت جو ہیں اپنے واقف کار، اپنے دوست احباب جب انہیں پہچانیں گے جہنم میں جلتے ہوئے، انہیں پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیوں جل رہے ہو، کیا سبب بنا تھا، یہاں تک کیوں پہنچے؟ تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی نماز نہ پڑھنا انسان کو اپنے آپ کو جہنم میں خود پھینکنا ہے. اگر انسان نمازوں کو پڑھ لیتا ہے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے متعلق اسپیشلی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، ایک فجر اور ایک عصر، اور ان پہ دوام کرتا ہے، ہمیشگی کرتا ہے، اللہ اس خوبصورت عمل کی وجہ سے اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اگر ہم جہنم سے آزادی چاہتے ہیں تو فجر کی نماز اس کے وقت پہ، عصر کی نماز اس کے وقت پہ ادا کریں. اور یاد رکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ اچھے ذہن کے ہیں لیکن ان معاملات میں کوتاہی کرتے ہیں. بعض اوقات بیٹھے ہوئے انسان دیکھتا ہے کہ ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، اس کا بالکل چند لمحے باقی ہیں، تو انسان بھاگتے ہوئے آتے ہیں، جلدی جلدی 4 رکعتیں پڑھی اور اٹھ کے سمجھ لیا کہ میں نے حق ادا کر دیا. میرے عزیز بھائیو، یہ اتنی غلط بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر کے وقت آخری وقت پہ آ کے نماز پڑھتا ہے یہ منافق آدمی ہے، اور یہ جب آتا ہے سورج کے بالکل قریب اور کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہوا نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں. ہمارے ذہنوں میں ایک تصور بیٹھ گیا ہے کہ پڑھنی نماز ہے، جب مرضی پڑھ لیں، جیسے مرضی پڑھ لیں. یہ غلط تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس نے 40 دن کی نمازیں بنتی ہیں 200، اپنی زندگی کے اندر صرف 40 دن کوئی ناغہ کیے بغیر ہر نماز باقاعدہ تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی، اللہ 2 چیزوں سے اسے بری کر دے گا. پوچھا وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کے دل سے نفاق کو نکال دے گا، اور دوسرا جہنم سے اس کا پردہ کر دے گا. لیکن میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہماری زندگی کے کوئی ریگولر 40 دن ایسے ہیں کہ جس میں ہماری نماز کوئی بھی تکبیر اولا سے نہ چھوٹی ہو؟ ہم ان باتوں پہ سبحان اللہ کہتے ہیں لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. دیکھیں کوئی بھی چیز اس کے حصول کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. ایک بچہ پرائمری کا بھی امتحان دیتا ہے تو وہ محنت کے بغیر پاس نہیں ہوتا. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. اگر ہم ایک چھوٹا سا پرائمری سطح کا امتحان بھی بغیر محنت کے پاس نہیں کر سکتے، جو زمین و آسمان کے اندر اور اللہ کی ساری کائنات کے اندر سب سے بڑا جو امتحان ہے انسان کو اپنے رب کے حضور یہ امتحان دینا ہے، اس امتحان کے لیے ہماری کوئی جدوجہد نہیں ہے. جس نے صرف 40 دن آج ہی ہم عہد کر لیں، ممکن ہے ہماری زندگی کے یہ آخری 40 دن ہوں، ہم اپنی زندگی میں 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ، اس سے پہلے جا کے اللہ کے گھر میں پہنچ کے 40 دن نماز پڑھ لیں. 2 چیزوں سے اللہ بری کر دے گا. وہ انسان منافقت سے بھی بچ جائے گا، وہ جہنم کی آگ سے بھی بچ جائے گا.
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھائیں، جو ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھے اور اس پہ ہمیشگی کرے، اللہ اس انسان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا دیں گے۔ یعنی یہ وہ اعمال ہیں جو بظاہر بڑے ہی آسان ہیں، لیکن عقیدہ توحید کے بعد جب عقیدہ درست ہوگا تو پھر یہ معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ بات یاد رکھیں، ہم عمل سے پہلے ایک اور بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کچھ رزق کماتے ہیں، کھانے کے لیے، رہنے کے لیے، پہننے کے لیے اور آسائش والی زندگی بسر کرنے کے لیے۔ وہ رزق جو ہے وہ حرام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے ایک غلام سے مکاتبت کی، کیا کہ تم مجھے آہستہ آہستہ پیسے دیتے جاؤ، جب اتنے پیسے ہو جائیں گے تو تم آزاد ہو۔ وہ روزانہ جاتا، مزدوری کرتا، جو آتے پیسے وہ سیدنا ابو بکر کو جمع کروا کے ان سے لے لیتا کہ اب اتنے پیسے ہو گئے ہیں، یہ اقساط اتنی ہو گئی ہیں، اتنے پیسے باقی رہ گئے ہیں۔ آپ پہلے اسے پوچھتے کہ کہاں سے لائے ہو، وہ بتاتا، اور آپ اگر وہ درست ہوتے تو اسے قبول فرما لیتے۔ ایک دن وہ کچھ کھجوریں لے کے آیا، کہنے لگا یہ لے۔ آپ نے اس وقت روزے میں تھے، عین اسی وقت اذان کی آواز آئی، آپ نے اسی کھجور سے روزہ افطار کر لیا، پوچھا نہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھنے لگے یہ کہاں سے کھجوریں لائے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے جاہلیت کے اندر جب مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت کہانت کی تھی۔ یہ نجومی بنتے ہیں نا، جو آنے والی باتیں کو خبریں دیتے ہیں، کہ میں نے ایسی کہانت کی تھی، حالانکہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، پتہ بھی ہوتا تو کہانت ہے ہی حرام۔ کہنے لگے ان کا وہ معاملہ اسی طرح ہو گیا جس طرح میں کہہ کے آیا تھا، آج میں ادھر گیا تو انہوں نے اس کے عوض یہ کھجوریں مجھے دی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بدکار عورت ہے جسے ہم کنجری کہتے ہیں، اس کی اور نجومی کی کمائی دونوں کی برابر ہے۔ وہ بھی ایک غلیظ حرکت کر کے پیسے کماتی ہے، اور نجومی بھی ایک گندا غلیظ کام کر کے پیسے کماتا ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ حضرت ابو بکر نے انگلی ڈال دی، کھجور نکالنے کے لیے اتنا سخت مشقت ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو اور ناک سے پانی ابل رہا ہے، کھانسی سے دورہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ کھجور نہیں نکل رہی کیونکہ سارے دن کی بھوک اور پیاس تھی۔ کسی نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے، کیوں اپنی جان کے مخالف ہوئے ہو، چھوڑو، یہ ایک کھجور تو ہے۔ رو پڑے، کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا کہ آپ نے فرمایا انسان نے جو لقمہ حرام کھایا اس سے جو انسان کے جسم کا گوشت پلا، جب تک وہ جہنم میں نہیں جلے گا تب تک اسے جہنم سے آزادی نہیں ملے گی۔ اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، مر تو سکتا ہوں، اس لقمہ حرام کو اپنے حلق میں نہیں رہنے دوں گا۔ تو یہ لقمہ حرام جو ہے یہ بھی ہمارے معاملے کو، دوسرے معاملات کو بھی برباد کر سکتا ہے اور ہمیں جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا، نماز کے بعد اسلامی احکامات کے اندر روزہ ایک اہم چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، یہ فرض کی بات نہیں ہے، کوئی بھی روزہ وہ نفل ہے بے شک، آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا، اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ 70 سال کا فاصلہ کر دیتے ہیں، جتنا ایک سوار 70 سال تک اپنے سواری کو بھگاتا رہے، جتنی دور وہ 70 سال میں پہنچے گا
اللہ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، ہم تو بہت مشکل سے، بڑی ہی مشقت سے اور اللہ پہ گلے کرتے ہوئے 29 یا 30 روزے ختم کرتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، یہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اس آگ سے جس کے متعلق اللہ رب العزت کہتے ہیں فما اصبرہم علی النار، لوگوں ایسے کام کرنے سے پہلے سوچا تو کرو اس آگ میں صبر کیسے کرو گے. فما اصبرہم علی النار، اس آگ میں کیسے صبر آئے گا؟ یہ صبر آ بھی کیسے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جو اللہ نے جلائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مالک نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا، سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک جلایا، سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک جلایا، یہ سیاہ ہو گئی. اور قیامت تک اس کی شدت میں اضافہ کیا جاتا رہے گا. میرے عزیز بھائیو، آج ہم اتنے کمزور ہیں، ایک چھوٹی سی دیا سلائی کی سٹک لے کے جلا لیں، وہ چند لمحے جلتی ہے اور وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. ہم میں سے کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ دیا سلائی کی سٹک کو جلا کے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکے. اور وہ ایسی آگ ہوگی جو انسان کے جسم کو جلا کے راکھ کر دے گی. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اس کے چہرے کو مسخ کر کے اور اس کو جلا کے راکھ کر دے گی، مسخ کر دے گی. العیاذ باللہ. اللہ رب العزت آج ہمیں یہ بات کہتے ہیں فما اصبرہم علی النار، اس آگ میں کیسے صبر کرو گے جب وہاں صبر نہیں ہے؟ چیخنا، صبر کرنا دونوں چیزیں برابر ہیں. تو پھر آج ہم اس کا سد باب کے لیے کچھ کر لیں. اس کے لیے یہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جو شخص، ایک دوسری حدیث میں ہے، جو شخص ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے اور اس روزے کا حق ادا کر لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک کھائی کا فرق ڈال دیں گے. پوچھا کھائی کتنی ہے؟ کہا جتنا فاصلہ زمین سے آسمان کا ہے اتنا وہ انسان جہنم سے دور ہو جائے گا. تو یہ بڑی اہم بات ہے. ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نسخوں کو دیکھیں. ہم ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیماری بتلاتے ہیں، جب وہ نسخہ لکھ دیتے ہیں تو اس نسخے پہ حتی الامکان عمل کیا جاتا ہے. جو پرہیزیں لکھی ہیں ان پرہیزوں کو بھی پورا کرتے ہیں، جو دوائیں لکھی ہیں ان دواؤں کو بھی لیتے ہیں، چاہے ان دواؤں میں ہمیں ایسی ویکسینیشن لینی پڑے جو بیماری سے زیادہ کربناک ہو. آپ دیکھیں کینسر کے کتنے مریض ہیں جو کینسر کی بیماری کے اندر جب انہیں مختلف ویکسینیشن دی جاتی ہے تو وہ اتنے کربناک اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، جسم کے بال جڑ جاتے ہیں، خارش پڑ جاتی ہے، جسم گھٹ جاتا ہے، انسان لاچار ہو جاتا ہے. لیکن سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ کہ میں اس بیماری کی اذیت سے بچ جاؤں. تو کیا ہم جہنم کی اذیت سے بچنے کے لیے جو ویکسینیشن ہمیں دی جا رہی ہے اس سے ہماری زندگی پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا؟ ہمیں وہ کبھی اذیت نہیں دے گی، ہمارے جسم میں فرق نہیں پڑے گا. آپ 1 مہینہ پورا روزہ رکھتے ہیں، وہ گرمیوں میں ہو یا سردیوں میں، کیا کبھی روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی بندہ مرا ہے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے کسی بندے کو کوئی بیماری لگی ہے کہ اس نے چونکہ روزے رکھے تھے اس لیے یہ بیماری لگ گئی؟ بلکہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسے جراثیم ہیں جو ہمارے جسم کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. انسان اللہ کا یہ حکم اس کو پورا کرتا ہے، اللہ ان سب کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. جب وہ روزے ختم ہوتے ہیں
انسان ایک فریش اور خوبصورت زندگی کا نیا آغاز کر دیتا ہے، اور وہ ببانگے دوہل کہتا ہے میں نے روزہ رکھا، میری فلاں بیماری ختم ہو گئی، میں نے روزہ رکھا، فلاں مصیبت ٹل گئی، میں نے روزہ رکھا، فلاں حاجت پوری ہو گئی۔ اب یہ سارا کچھ پریکٹیکلی ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، تو اس جہنم سے بچنے کے لیے بھی اپنی زندگی میں چند روزے رکھ لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ یہ میں بار بار عرض کر دوں، نیکی کا کام بھی جو کیا جاتا ہے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے خوبصورت صحابی تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا ایک دن بازو پکڑ کے کہا معاذ تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بھی تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر تمہیں میں حکم دیتا ہوں فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور اللہ سے کہنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیرا ذکر کر سکوں، تو میری مدد فرما میں تیرا شکر کر سکوں، تو میری مدد کر میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم اگر آج اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کا احسان ہے ہم پہ کہ اس نے ہماری رہنمائی کی، ہمارے دل میں یہ بات ڈالی، ہم اللہ کے گھر میں آئے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ توفیق نہیں ملے گی، اور جب وہ ایک جمعہ، دو جمعے، تین گزر جائیں گے، اللہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا اور ان کو شمار غافلوں میں کر دے گا۔ کتنی خوش نصیب ہیں ہم، اللہ نے ہم پہ عنایت کی ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہم اس کے گھر میں آ گئے ہیں، اور اسی کی توفیق سے یہ جو کچھ کیا ہے اب تک، کچھ بھائیوں نے قرآن کی تلاوت کی، کچھ بھائیوں نے نوافل ادا کیے، کچھ بھائیوں نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، کچھ نے اپنے پیغمبر پہ درود و سلام بھیجا۔ ہر شخص کی یہ باتیں اللہ کو اتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن آتا ہے، آرام جو اللہ نے توفیق دی، وہ نماز پڑھتا ہے، پھر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، امام کا خطبہ سنتا ہے، ان کی نصیحت کی باتوں کو اپنے دل میں سماتا ہے، اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، کوئی لغو بات نہیں کرتا، کسی کے ساتھ الجھاؤ نہیں کرتا، دو لوگوں کے درمیان تفریق نہیں ڈالتا۔ اللہ اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے اور آئندہ 3 دن 10 دن کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں احسان بھی یہ کہ ہمیں توفیق مل گئی، اگر توفیق ملی تو اس کے ساتھ اجر بھی مل گیا۔ ہمارے امتحانات میں ہمیں اتنے خوبصورت نمبر ملیں گے جو ہماری جہنم سے آزادی کا انشاءاللہ سبب بنیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ روزہ رکھنا یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جو انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ چوتھی بات، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو۔ قرآن عزیز کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان جہنم پہ وارد ہوگا، کوئی انسان ایسا نہیں اچھا یا برا، وہ جہنم پہ آئے گا اور اس کے اوپر سے گزر کے کراس کر کے اسے جنت تک جانا ہوگا، اور جس کے دل میں تقوی ہوگا اللہ اسے تو پار کروا دیں گے، اور جو انسان تقوی سے خالی ہے، جس کا دل خدا کے خوف سے خالی ہے، وہ اپنی زندگی ظلم، بربریت، گناہوں میں گزارتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں وہیں پہ کھینچ کے پھینک دوں گا، اور جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اسے جہنم سے پار لگا کے جنت تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی اسی لیے دعا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ یہ دعا کی بڑی خوبصورت دعا، لمبی ہے، اس کے پہلے لفظ کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک،
اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دینا. ما تحول به بیننا وبین معصیتک. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے, میں اس گناہ سے بچ جاؤں. تو گناہ سے انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتا ہے. اس لیے جس انسان کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ حرام خوری سے بھی بچے گا, حرام کاری سے بھی بچے گا, اور وہ اللہ کی عبادت میں اس کا دل لگے گا. اللہ ہمیں یہ نعمت نصیب فرما دے. اور یاد رکھیں یہ صرف آخرت میں ہی فائدہ نہیں دیتا بلکہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. یہ بستیوں والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر یہ ایمان لے آئے اور اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیں, یہ تقوی کا رستہ اختیار کر لیں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, میں آسمان سے برکتوں کے دروازے نازل کر دوں گا, آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا. دنیا میں بھی اللہ عزتیں عطا فرمائے گا, دنیا میں بھی اللہ ہر نعمت سے نوازے گا, اور آخرت میں اللہ جہنم سے بچا دیں گے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. ممکن ہے بعض لاؤبالی پن میں یہ بات کہیں کہ دیکھیں یہ ویسے ہی ایسی باتیں ہیں جس سے ڈرایا جاتا ہے, یہ اصل میں حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک وہ گروہ جو اپنے آپ کو بظاہر اہل قرآن کہتے ہیں حالانکہ دین اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جہنم یہ ہے کہ ایک انسان اذیت کی زندگی گزارے, جنت یہ ہے کہ جس انسان کو فراوانیاں مل جائیں اس کے لیے یہی جنت ہے, اس کے لیے یہی جہنم ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, اس کائنات میں سب سے محترم شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی میں کتنی آسانیاں آئی تھی. بچپن سے لے کر اس دنیا سے تشریف لے جانے تک اگر ہم آپ کی زندگی پہ غور کریں, کیا یہ آسانی کی علامت تھی کہ اللہ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھا دیا؟ اگر یہ اس کا نام جنت یا جہنم ہے تو نعوذ باللہ کبھی سوچے تو صحیح بات کرتے وقت کہ ہم بات کہہ کیا رہے ہیں. اگر پھر ماں کی اشد ضرورت ہوتی ہے بچے کو, ابھی آپ چند سال کے تھے تو وہاں بھی چلی گئی, پھر وہ شفقت کرنے والا دادا بھی نہ رہا, اور پھر اسی طرح جوانی تک پہنچے, نبوت ملی, اللہ نے صاحب اولاد بنایا, تو اللہ نے رب العزت نے جب نبوت کے معاملے میں آزمایا تو 13 سال تک کون سا دن اور رات تھا جب آپ رات آرام کی نیند سوئے ہوئے ہوں یا کسی دن آپ کو کوئی اذیت یا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو. اور جب آپ مدینہ منورہ گئے تو 10 سال کے اندر 83 جنگوں سے واسطہ پڑا جس میں بنفس نفیس جناب محمد الرسول اللہ شامل ہوئے. اگر دنیا کا نام ہی جنت اور جہنم ہے تو اگر دنیا کی آزمائشیں تکلیفیں اس کو آپ جہنم کا نام دیتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے محبوب کیسے ہو گئے؟ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر بندہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ہم روزانہ اپنے عزیز و اقارب میں, اپنے محلے داروں میں, اپنے شہرداروں میں کئی میتیں اٹھا کے جا کے دفن کر کے آتے ہیں. ہمارے سامنے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. کئی وہ لوگ ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں جو کبھی کے چلے جا چکے, کئی ایسے بزرگ ہیں جنہیں ہم اپنے کندھوں میں اٹھا کے دفن کرائے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی لاشوں کو مٹی کے حوالے کر کے آئے ہیں. کیا یہ ساری حقیقتیں دیکھنے کے باوجود ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم بھی موت کی طرف جا رہے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر بندہ موت کی طرف جا رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, اس کے بعد یہ نہیں کہ کام ختم,
مر گئے تو سارا معاملہ ختم نہیں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا. کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سینے کے اندر ایک مفتی ہے, وہ آپ کو خود بتائے گا کہ میں زندگی میں کیا کرتا رہا اور اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے. اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کا طرز عمل تبدیل کریں یا بہتر کریں. اللہ ہمیں توفیق دے. کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جب قیامت کا دن ہوگا, ہر شخص کو دنیا کے اس امتحان گاہ کے اندر جو کچھ پیپروں پہ کیا ہے, اپنی زندگی کی کتاب میں لکھا ہے, توفون اجورکم, پورا پورا دیا جائے گا. اگر ظلم کیا ہے یا کسی کے ساتھ خیر کی ہے, خیر کرنے والوں کو خیر ملے گی, ظلم کرنے والوں کو بدلہ ملے گا. اللہ رب العزت ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن پورا پورا اجر دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, جسے آگ سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, جنت میں داخل کر دیا, فَقَدْ فَازَ, وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لوگوں اس دنیا کے پیچھے ریجھ نہ جانا, یہ تو دھوکے کا سامان ہے سارا, کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں آج یوم مئی ہے اور انسانی حقوق کے چیمپئن بڑے بننے والے کہتے ہیں لو جی مزدوروں کا دن ہے, پھر بڑے دکھ کے ساتھ بڑے بڑے لمبے کالم لکھتے ہیں وہ جو خود 6 پہیوں والی گاڑیوں پہ گھومتے ہیں, بڑے ہمدرد بنتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ نے قرآن میں کہا میں سب انسانوں کو برابر بنا دیتا تو دنیا کا نظام کیسے چلتا. تو یہ ایک فطرت اللہ ہے, اللہ کی فطرت ہے. اس نے کسی کو غریب بنایا, کسی کو امیر بنایا. اگر وہ سب کو برابر بنا دیتا تو نظام کائنات نہ چلتا. تو اللہ کی تقسیم میں مداخلت کرنے والوں, کبھی چائلڈ لیبر, کبھی فلاں معاملہ ایسے ہے, اگر کوئی مزدور مزدوری کر رہا ہے جی یہ کیوں کر رہا ہے, اس پہ سخت ہے وقت. اگر وہ حلال کی روزی کماتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ, یہ محنت مشقت کرنے والا اگر رزق حلال کماتا ہے تو اللہ کا محبوب ہے. تو اسی طرح حقوق بیان کر دیے کہ آجر اور اجیر دونوں کے حقوق بیان کر دیے کہ ہر بندہ اپنا حق پہچانے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا کہ غربا کو کہو امیروں کے گلے پہ پڑ جاؤ اور انہیں سرمایہ دار کا نام دے کے ان کی بے عزتی کرنا شروع کر دو, ان کے گھروں کے باہر احتجاج شروع کر دو, اپنی باتوں منوانے کے لیے بلیک میلنگ شروع کر دو. یہ کہیں نہیں اللہ نے فرمایا. اور یاد رکھیں یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. غریب غریب تر کیوں, امیر امیر تر کیوں, یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ اللہ کا قانون ہے, انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کی فیکٹریاں آنکھیں تھک جاتی تھی, اس کی دیواریں ختم نہیں ہوتی تھی, آج ایک پاؤ دال دینے کے لیے انہیں تیار نہیں ہے کوئی. اور کتنے مزدور تھے جو آج گجرانوالا کی سب سے بڑی فیکٹریوں کے مالک بنے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے, یہ اس کی مرضی ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس طرح چاہتا ہے کسی کا رزق تنگ کرتا ہے, کسی کا رزق دراز کر دیتا ہے. تو ہم ٹھیکیدار جو دنیا کے بنے بیٹھے ہیں اور صرف بلیک میلنگ کرنے کے لیے مختلف تنظیمیں بنا کے جلوس نکال کے صرف اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے ان مزدوروں کا سہارا لیتے ہیں. اسلام سے زیادہ کون ہے جو مزدور کی حمایت کرتا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن کہا مسلمان وہ ہے جو مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں, یہ زندگی کا امتحان ہے جو چل رہا ہے. اس میں ہم اپنی زندگی کی کتاب میں لکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ. یہ غلط ہے یا صحیح,
اگر وہ صحیح ہے تو اللہ رب العزت بہتر اجر دیں گے، اگر وہ غلط ہے تو اس کا اجر بھی اپنی جگہ ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو، ہماری زندگی کی انتہا، ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہے، اور آخرت میں کامیابی اہل جنت کو ملے گی، ناکام اہل جہنم ہوں گے۔ اللہ ہمیں صحیح رستہ منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی کامیابی کے دروازے تک پہنچ سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ کچھ بھائیوں نے اپنی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے اور آپ سے التجا کی ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور کچھ بھائیوں نے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ جو بھی پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ جو بھی مشکلات ہیں کسی بھی مسلمان بھائی یا بہن پر اللہ سب مشکلات کا مداوع فرمائے۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے، کسی نے پیسے لینے تھے، کسی سے پیسے لینے تھے، مگر جب بھی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس شخص نے قرآن کی قسم اٹھا کر انکار کر دیا، لیے ہی نہیں۔ اس موقع پر کیا کیا جائے؟ حالانکہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ رحم فرمائے اس پہ بھی۔ میرے عزیز بھائی یہ بات یاد رکھیں، جو شخص کسی کو ادھار بغیر کسی فائدے کے دیتا ہے، جب تک وہ پیسے اس کے پاس رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح ہے جتنے پیسے ادھار دیے ہوئے ہیں وہ روزانہ اتنا صدقہ کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص لیٹ کرتا ہے یا نہیں دیتا تو یہ انشاءاللہ جب تک وہ رہے گا یہ صدقہ بھی اس کا ہوتا رہے گا، اور قیامت کے دن جب ہر انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو ایک ایسا شخص جو نیکیاں لے کے زکوٰۃ، نماز، حج، روزہ سب کچھ لے کے آئے گا، اور وہ بڑی اپنی خوشی میں گمنڈ میں ہوگا کہ لو جی میرے پاس تو بہت کچھ ہے، لیکن پھر وہاں پہ لینے والے آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ سے، اے اللہ اس نے مجھے گالی نکالی، اس نے مجھے مارا، اس نے میرا پیسہ لے لیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کی اب پیسے کا معاملہ تو کوئی نہیں، اس کی نیکیاں اس میں بانٹتے جاؤ، جتنا کسی پہ ظلم کیا ہے اتنی نیکیاں ان کو دیتے جاؤ۔ وہ دیتے جائیں گے، بالآخر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ اللہ سے عرض کریں گے اللہ نیکیاں ختم ہو گئی لیکن حقدار ابھی باقی ہیں۔ اللہ کہیں گے ان حقداروں کے گناہ اس پہ لاد دو اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ تو یہ یاد رکھیں آپ کے پیسے مرے نہیں ہیں، اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی انشاءاللہ مل رہا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ نقصان وہ کر رہا ہے جو بددیانت ہو گیا، وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے ان باتوں پہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غمزدہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے جس نے لوگوں کے مارے ہوئے ہیں، جس کے مرے ہیں پیسے اس کی کمیٹی پڑی ہوئی ہے انشاءاللہ، یہ کئی گنا زیادہ بن کے ملے گی۔ ایک بھائی نے کہا ہے ہمارا گھر مختلف مسائل کا شکار ہے، اللہ رب العزت ہر گھر کو ہر مشکل سے محفوظ رکھے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ بعض کاغذوں پر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کاغذ کو زمین پر پھینک دینا
میرے بھائی جب انسان کو علم ہے، آپ کو اللہ نے دانائی دی ہے، جب علم ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، تو پھر اسے پھینکنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ کا دل چاہے گا ایسا کریں؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کریں جیسے بے حرمتی نہ ہو۔ کیا ماں باپ کی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے؟ ہاں ممکن ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کوئی بری نظر سے ہی دیکھے، بعض اوقات پیار سے بھی دیکھا جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو اس وقت کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو یہ اللہ پھر اسے اس نظر سے بچا دیں گے۔ گندم اور چاول 1 سال کے لیے گھر پہ رکھنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں اس کا ذخیرہ اس لیے کریں کہ مسلمان جب ان پہ تنگی ہوگی تو بیچیں گے، یہ غلط ہے۔ بعض اوقات آپس میں گفتگو کرتے ہوئے مذاق میں ہم آپس میں جوش میں آ کر ایک دوسرے پر ہاتھ مارتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے اس سے نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ میرے بھائی ہاتھ نہ بھی مارے نا، اگر ہم فضول بیٹھ کے گفتگو کرتے رہیں تو یہ ہماری نیکیوں میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم باہم گفتگو کریں، چاہے وہ کاروباری ہو یا دوستانہ ماحول میں ہو، اگر ہم اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو اس طرح ہے وہ مجلس جس طرح مردار گدے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اس کی لاش سے اٹھ کے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب مجلس برخاست کرو تو یہ کلمات پڑھا کرو، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ کفارہ مجلس کی دعا ہے۔ جب انسان یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ اس خسارے سے بچ جاتا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ہمارے ایک انتہائی قابل احترام بزرگ مفتی عبید اللہ صاحب حفظہ اللہ یہ خود تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنے مدرسے کی چھت ڈالنی ہے، تو میں آپ سے التماس کروں گا اس معاملے میں آپ ان کی معاونت فرمائیں، اللہ آپ کے مال جان اور عزت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ جن ساتھیوں کی ڈیوٹی جھولیوں پہ ہوتی ہے وہ کھڑے خود ہوں گے، مولانا یہاں پہ تشریف فرما ہے، جو ہمارے بھائی ہر جمعے کو کھڑے ہوتے ہیں وہی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفرة۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا كربا إلا نفستا ولا دينا إلا قضيتا ولا مبتلا إلا عافيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا شابا إلا أصلحتا ولا ضالا إلا هديتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم طهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔